ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے۔ فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے۔ اور یا رسول اللہ نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے، نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے۔ اتنا سبب ہے انعقاد بز میں محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بز میں محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حسن کا درد و دکھ معاف فرما کر بحالی دو، ہمارا درد تو دکھ معاف فرما کر
वाली है मुरादें मिल रही है शाद शाद उनका सुवाली है लब पर इल्तिजा है हाथ में रोज़े सलीम मदनी साहब। اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو مچی ہو مچی ہو مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو مچی ہو مچی ہو مچی ہو صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدرسۃ المدینہ فیضان انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو حفاظ کرام ہیں، ان کی تقسیم اسناد اور دستار بندی کا سلسلہ ہے۔ ابھی جن کا نام پکارا جائے وہ جلدی جلدی تشریف لے آئیں۔ سید اسد اتاری، امامہ شریف نکال کر آئیے۔ سید اسد اتاری، جن کو حفظ کی دستار دی جانے والی ہے وہ اپنا امامہ شریف نکال دیجیے۔ محمد سمیر اتاری، محمد سمیر اتاری، محمد ابراہیم اتاری، جلدی جلدی آئیے۔
مدینہ فضل رب سے مولا کی محمد عادل نواز فضل رب سے مدنی منع حافظ قرآن بنے اہل خانہ کی شفاعت کے سامان بنے مدنی منع فضل رب سے حافظ محسن قرآن اتاری، اب جن کے نام پکارے جائے جلدی جلدی آتے جائے. محسن اتاری، حافظ قرآن بنے محسن اتاری، داؤد اتاری، منع فضل رب سے حافظ قرآن عبد الغفار اتاری، اہل خانہ کی شفاعت کے داؤد اتاری، عبد الغفار اتاری، شیخ سلمان اتاری، فضل رب شیخ سلمان، حافظ قرآن بنے اہل شیخ معراج، کی شفاعت کے لیے سامان بنے حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا دی پہ چلنا یا خدا شیخ معراج، کے لیے آسان قطب الدین، قطب الدین اتاری، غلام مصطفیٰ اتاری، محمد سہیل اتاری، قطب الدین اتاری، غلام مصطفیٰ اتاری، محمد سہیل اتاری، سید غلام غوث اتاری، سید غلام غوث اتاری، شیخ ابو توحید، شیخ ابو توحید، محمد شاہ نواز اتاری، اپنی الفت ڈال دے محمد شاہ نواز اتاری، اس کے دل میں اپنی الفت ڈال دے محمد احمد اتاری، اس کے دل میں اپنی عبد الباسط اتاری، دے اپنا محمد عاقب اتاری، بنا دیوانہ جانا بنا سید امجد اتاری، بنا دیوانہ جانا محمد صابر اتاری، مدنی منع فضل رب سے عبد الریاض اتاری، بنے اہل خانہ کی شفاعت شیخ سکندر اتاری، بنے مدنی منع فضل رب سے امیر حسین اتاری، بنے اہل خانہ کی شفاعت کے لیے غوث خان اتاری، بنے اہل خانہ کی محمد بہاؤالدین اتاری، ساما بنے اس کو سید بلال اتاری، گناہوں سے بچا سید ذیشان اتاری، اس کو مولا شیخ عبد القادر، سے بچانا شیخ عبد القادر اتاری، اس کو محمد عمیر احمد اتاری، عمیر احمد اتاری، بنا مجتبی علی خان اتاری، فضل رب سے حافظ قرآن شعیب خان اتاری، شعیب خان، شفاعت کے لیے ساما بنے سمیر خان اتاری، سنتوں کی خوب یہ خدمت شہباز اتاری، شہباز خان اتاری، سنتوں کی خوب مجتبی اتاری، خدمت کرے واسطے غلام مصطفیٰ، دعوت اس کے تو آسان بنا عمان اتاری، فضل رب سے حافظ انضمام اتاری، اہل خانہ انضمام اتاری، شفاعت عبد السبحان اتاری، بنے مدنی منع فضل رب سے عبد المنان، قرآن بنے اہل خانہ کی عبد المنان اتاری، لیے ساما بنے یا الہی اس کو فیشن کی نحوست سے بچا یا الہی ماشاءاللہ ہمارے ایک اسلامی بھائی جو مدنی جامعۃ المدینہ نیپال سے فارغ ہوئے تھے تو ان کو بھی اسی سال اس میں دستار بندی دی جا رہی ہے جن کا نام ہے عبد المنان اتاری المدنی. از بائی حساب بنا مدنی منع
فضل رب سے عبد المنان بنے اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے مدنی منع فضل رب سے حافظ قرآن بنے اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے مدنی منع فضل رب سے حافظ قرآن بنے اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے حافظ قرآن ہوا عامل قرآن بنا حافظ قرآن ہوا عامل قرآن بنا دین پہ چلنا یا خدا ان کے لیے آسان بنا مدنی منع فضل رب سے حافظ قرآن بنے اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے مدنی منع فضل رب سے حافظ قرآن بنے اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے تجھ سے ہے مدین تمام اسلامی بھائی بیٹھ جائیں اب انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے. تمام اسلامی بھائی اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں, جلدی جلدی بیٹھ جائیں. مدنی منع بھی جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہیں, انشاءاللہ عز و جل سنتوں بھرا بیان ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد ماجود والكرم وعلى آله وأصحابه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. عليك الصلاة وعليك السلام ألف ألف مرة في كل لمحة. الحمد للہ عز و جل اہل سنت و جماعت کی صراط و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چلنے والے جامعات مدارس ہندوستان میں مزید مقامات پر ہیں. مدینۃ الاولیاء حیدرآباد کی سرزمین پر بھی یہاں جامعہ قائم ہے. ابھی آپ نے سنا فیضان حضرت انور اللہ فاروقی, جس سے فارغ ہونے والے طلبہ آپ کے سامنے ان کی دستار بندی ہوئی, یا وہ بچے جنہوں نے قرآن عظیم ناظرہ کیا ہے ان کو سند ناظرہ دی گئی ہے. الحمدللہ
دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات ہیں، جس میں ایک شعبہ تعلیم و تدریس بھی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے کچھ اور بولنا تھا، لیکن اس دستار بندی نے میرا ذہن بدل دیا۔ آج میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آج کے اس دور پرفتن میں جبکہ اسلامی تعلیمات سے لوگ کوسوں دور ہو رہے ہیں، مذہبی معلومات نہیں ہونے کی بنیاد پر بعض وہ ہیں جنہیں اسلام و کفر تک کی تمیز نہیں، جنہیں حلال و حرام کے درمیان کوئی تمیز نہیں۔ ایسے پرفتن دور میں جب اسلام اور مسلمانوں کو مذہب سے دور کرنے کی سعی حاصل ہو رہی ہے، ایسے وقت میں ہم اپنے دین کو کیسے بچائیں؟ ایسے وقت میں ہم اپنے مذہب کو کیسے بچائیں؟ ہمیں بڑی فکر لاحق ہوتی ہے کبھی کبھی کہ ہم اپنی قوم کے بچوں کو کیسے اسلامی سانچے میں ڈھال کر رکھیں۔ آج کہ اس دور میں جب مذہب سے انسان دور ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو مذہب سے دور کر رہا ہے، اس کو کیسے اسلامی سانچے میں ڈھالا جائے؟ یاد رکھیے، میں دنیا کی کسی زبان کا، کسی تعلیم کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن میں اپنے اسلامی بھائیوں کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر بنو، آپ انجینئر بنو، آپ ایڈوکیٹ بنو، کچھ بھی بنو، مگر سب بننے سے پہلے مسلمان بنو۔ سب بننے سے پہلے اسلامی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کر رکھو۔ مجھے دنیا کی کسی زبان سے اختلاف نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائیے، ہندی پڑھائیے، تیلگو پڑھائیے، کناڈا پڑھائیے، تامل پڑھائیے، بنگلہ پڑھائیے، دنیا کی کوئی زبان پڑھائیے، مجھے کسی زبان سے اختلاف نہیں ہے، مگر پلٹ کر پہلے میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب زبان کو پڑھانے سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دو، تاکہ ان پر کوئی کفر کا رنگ نہ چڑھا سکے، دنیا کی ان فتنہ سامانیوں کے بعد ہم اپنے بچوں کو اسلامی سانچے میں ڈھال کر رکھ سکیں۔ آج کے اس دور میں عموماً لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم مدرسہ میں پڑھا کر، ہم دارالعلوم میں پڑھا کر، ہم جامعہ میں پڑھا کر اپنے بچوں کے مسجد کا ملا ہی بنائیں۔ یاد رکھو، آج کے اس پستی کے دور میں یہ ذہن بنا ہوا ہے، ورنہ ہم جب ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسجد کا امام ہوتا تھا وہی ملک کا حکمران ہوتا تھا، جو مسجد کی امامت کرتا تھا وہی دنیا پر حکومت بھی کرتا تھا۔ مجھے اس سلسلے میں بڑی پیاری ایک بات یاد آ رہی ہے، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ابھی ملک ہندوستان ہی کے بادشاہ گزرے ہیں، اور آج کا ہندوستان نہیں، تب کا ہندوستان، جب پاکستان بھی ہندوستان تھا، جب بنگلہ دیش بھی ہندوستان تھا، جب برما بھی ہندوستان تھا، جب سری لنکا بھی ہندوستان تھا، اس وقت کا ہندوستان سلطان اورنگزیب عالمگیر، اتنا بڑا بادشاہ، ان کی تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ اس بادشاہ نے اپنے 2 شاہزادوں کو حافظ قرآن بنایا،
اپنے 2 بچوں کو حافظ قرآن بنایا، اور جب ان کے دونوں شہزادے حافظ قرآن ہو گئے تو انہوں نے کہا اپنے بچوں سے، بیٹے جاؤ اپنے دادا جان حضرت شاہ جہاں کے پاس جاؤ، ان کو ادب سے سلام کرنا، ان کے ہاتھ چومنا، اور ادب سے عرض کرنا کہ دادا حضور ہم دونوں بھائی حافظ قرآن ہوئے ہیں، ہم آپ کی دعائیں لینے کے لیے آئے۔ جیسے ہی ان دونوں شاہزادوں نے اپنے دادا سے گزارش کی، دادا حضور ہم دونوں بھائی حافظ قرآن ہوئے ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ سننا تھا، شاہ جہاں دونوں بچوں کو ڈانٹ کر بھگاتے تھے، چلو بھاگو یہاں سے۔ دونوں بچوں کا دل چکنا چور ہو گیا، یہ دل جو شیشے سے بھی زیادہ نازک ہے چکنا چور ہو گیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آنکھیں ضبط نہ کر سکیں، آنسو کے قطرات بہنا شروع ہو گئے۔ روتے روتے دونوں بچے اپنے باپ کے پاس آئے۔ حضرت اورنگزیب نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ؟ انہوں نے کہا ابا حضور آپ کے حکم سے میں دادا حضور کی بارگاہ میں گیا، میں نے بڑے ادب سے ان کو سلام کیا، ان کی دستبوسی کی، اور میں نے عرض کیا کہ حضور دادا جان ہم دونوں بھائی حافظ قرآن ہوئے ہیں، ہم آپ کی دعائیں لینے آئے ہیں۔ دادا حضور بجائے دعا دینے کے انہوں نے ہم دونوں بھائیوں کو ڈانٹ کے بھگا دیا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر نے جب سنا، خود اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ابا حضور یہ دونوں شہزادے، یہ دونوں آپ کے پوتے حافظ قرآن ہوئے ہیں، حضور یہ آپ سے دعائیں لینے کے لیے آئے ہیں، اس خوشی کے موقع پر آپ کو دعا دینا چاہیے، آپ ان کو ڈانٹ کر آپ نے کیوں بھگا دیا؟ حضرت شاہ جہاں کا جواب سنیے۔ شاہ جہاں نے جواب دیا اورنگزیب بیٹا حافظ قرآن ہوا ہے، ہمیں خوشی تب ہوتی جب ہمارا بیٹا حافظ قرآن ہوتا۔ سننا تھا سلطان اورنگزیب عالمگیر کے سینے میں یہ باپ کا جملہ تیر کی طرح چبھ گیا، اور عہد کر لیا کہ شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب جب تک حافظ قرآن نہیں ہوگا تب تک وہ راتوں کو سوئے گا نہیں۔ اللہ اللہ، اب سوچئے وقت کا بادشاہ، ہندوستان کا تاجدار، ہندوستان کا شہنشاہ دن میں حکومت کر رہا ہے اور رات میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہے۔ کیا خدا ترسی تھی، کیا ذہن تھی؟ اللہ اللہ، اب سوچئے ذرا، دن بھر حکمرانی کر رہے ہیں، دن بھر بادشاہت کر رہے ہیں، اپنے رعایا کی خبر لے رہے ہیں، اور رات میں قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے 6 مہینے میں پورا حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ اور کیسا حافظ جامع مسجد دلی میں ملا بہاری رحمت اللہ علیہ محراب میں کھڑے ہو کر قرآن عظیم سنا رہے ہیں۔ ملا بہاری